بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم الشان صحابی جن کے بارے میں امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی میرا تمہارے ساتھ رشتہ، میری تمہارے ساتھ نسبت، تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام تھے۔ ہاں ایک فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو رشتہ داری، جو نسبت، جو تعلق ہارون سے تھا، ہارون بھی نبی تھے، میری تمہاری محبت تو ویسی ہی ہے، تعلق تو ویسا ہی ہے، لیکن لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امام الانبیاء کے تربیت یافتہ انسان، آپ کے ہاتھوں پہ، آپ کے سائے تلے، آپ کے گھرانے کے اندر تربیت پانے والے، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر رکھنے والے، ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر کو گرا لیا، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، تلوار اٹھائی چلانے کے لیے کہ اس کافر نے آپ کے مبارک چہرے پر تھوک دیا، سیدنا علی نے اس کو چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے۔ کہنے والے نے کہا آپ تو اس پہ قابو پا چکے تھے، پھر اپنی تلوار کو کیوں روک لیا؟ کہا اس نے میرے چہرے پر تھوکا تھا، میرے دل کے اندر یہ ڈر آیا کہ کہیں اس کو مارنے میں اللہ کی رضا کے ساتھ میرا اپنا ذاتی غصہ نہ داخل ہو جائے۔ جن کے پاس طاقت بے بہا، وقت کے خلیفہ ہیں، مسلمان حکمران ہیں، لیکن اپنی طاقتوں کو کبھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کیا سیدنا علی نے رضی اللہ عنہ وارضا۔ ان کی ذبح گم گئی۔ بازار میں دیکھتے ہیں کہ یہودی کے پاس نظر آتی ہے، اور اس یہودی سے کہتے ہیں یہ تو میری ہے، گم ہو گئی تھی، آج تمہارے پاس نظر آئی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ تو میری ہے۔ اب یہ وقت کے مسلمان حاکم ہیں، چاہے تو چھین لیں، چاہے تو اس کو گرفتار کروا دیں، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے،
لیکن یہ اسلام کا عملی نمونہ پیش کرنے والے کہتے ہیں اچھا آؤ پھر اپنے اختلاف کو عدالت کے دروازے پہ لے جاتے ہیں اور قاضی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ قاضی شرح کی عدالت میں گئے، کہا یہ زرہ میری تھی، گم گئی تھی، آج اس کے پاس مجھے نظر آئی، یہ میری ہے، اور یہ ماننے پر تیار نہیں ہے۔ قاضی اس یہودی سے پوچھتے ہیں علی جو کہہ رہے ہیں تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ تو میری اپنی ہے۔ قاضی سیدنا علی سے کہتے ہیں تمہارے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ ہے؟ کہا ہاں، میرا بیٹا گواہی دینے کے لیے تیار ہے اور میرا غلام گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ گواہ کون لا رہا ہے؟ جو خلیفۃ المسلمین ہے۔ گواہ کون لا رہا ہے؟ جس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ قاضی جواب میں کہتے ہیں کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی، آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا علی کہتے ہیں میرا بیٹا کوئی عام بیٹا تو نہیں ہے، میرا بیٹا تو وہ ہے جس کو امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے نوجوانوں کے سردار مقرر کر چکے ہیں، اس کی خوشخبری دے چکے ہیں اللہ کی طرف سے۔ کہا جو کچھ بھی ہو بیٹا تو آپ کا ہے، یہ قانون ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، لہذا میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ یہودی کے پاس رہے گی، یہ اسی کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا عدالت کے اس فیصلے کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے منظور ہے جو فیصلہ آپ نے کیا ہے، میرا بھی یہی فیصلہ، میں آپ کے فیصلے کو مانتا ہوں۔ یہودی حیران کہ یہ مسلمانوں کا عجیب دین ہے، یہ مسلمانوں کے اندر عجیب قانون کی مساوات ہے، یہ خلیفۃ المسلمین اسلامی حکمران اور عدالت کے فیصلے پر اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ آپ بھی سچے ہو، آپ کا دین بھی سچا ہے، یہ زرہ میری نہیں سیدنا علی کی ہے، میں ان کو لوٹاتا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر اہل ایمان میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا شہید ہوئے تو پھر یہ مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار بنتے ہیں اور خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی نبی کے گھر میں گزاری، نبی کی تربیت گاہ میں گزاری، نبی کے ساتھ رہتے ہوئے گزاری اور ہر موقع پر نبی کے ساتھ رہے۔ فتح مکہ کے بعد عرب قبائل بڑی کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے اور ظاہر خیال یہی ہوا کہ اب امن و امان، سکون اور شانتی کا دور دورہ ہونے والا ہے، لیکن یہ خیال چند دنوں کے لیے اور کچھ وقت کے لیے رہا۔ مسلمانوں کو خبر ملی کہ کفار تیاری کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روم کا بادشاہ اپنے لشکر کو لے کر آ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھتے ہوئے طوفان کے منہ کو روکنے کے لیے مسلمان فوج